اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ یہ میری اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے ایجوکیشن اکیڈمی۔ تو یہ کام ہم نے اس پہ سٹارٹ کیا ہے۔ تو اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اس چینل کا بنیادی مقصد ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری جو اپنی دلی خواہش تھی اس چینل کو سٹارٹ کرنے کی وہ تھی کہ میں اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اس چینل کا سٹارٹ اپ لیا ہے۔ تو اس چینل پہ آپ کو بیالوجی بھی پڑھائی جائے گی، اس چینل پہ آپ کو کیمسٹری بھی پڑھائی جائے گی، اس کے علاوہ اس پہ آپ کو میتھ بھی پڑھائی جائے گی، فزکس بھی پڑھائی جائے گی اور انگلش بھی آپ کو پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج میرا پہلا لیکچر ہے، تو اس میں ہم 9th کی کیمسٹری سے سٹارٹ اپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں کیمسٹری 9th کے آلموسٹ 8 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیپٹر کی اپنی ویلیو ہے، ورتھ ہے، اور اس میں سے پیپر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلا باب ہے یا پہلا چیپٹر ہے اس کا نام کیمسٹری کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، کیمسٹری کے بنیادی اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے یا جو اس میں انکلوڈ ہیں ہماری اس بک میں آپ کو اس کی شکل دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے، یہ کیمسٹری کے بنیادی اصول ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنی ہیں وہ میرے سامنے یہ پڑھی ہوئی ہیں، میں نے یہاں پہ بھی لکھ دی ہیں کہ اس میں ایک تو ہم نے پڑھنا ہے کیمسٹری کی شاخیں، یعنی ہمارا جو پہلا ٹاپک ہوگا وہ اس میں کیمسٹری کی شاخیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 1.2 جو ہے وہ بنیادی طریقے ہیں، یہ بنیادی طریقے ہیں جس پہ کیمسٹری بیس کرتی ہے، ساری کیمسٹری جس پہ ریلائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے تیسری جو ہے وہ کیمیکل انواع ہے، مطلب وہ جو مطلب اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹم کیا ہوتا ہے، آئن کیا ہوتا ہے، آئن کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایٹم اور آئن میں کیا فرق ہے، مالیکول کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ایووگیڈرو نمبر اور مول، یہ کیمسٹری میں یعنی بنیادی طور پر یوز ہوتے ہیں۔ ایووگیڈرو نمبر کیا ہے، اس کا سمبل کیا ہے، یہ کیسے اس نے فائنڈ کیا، یہ کون تھا، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر مول از ویری امپورٹنٹ، اس میں ہم میتھمیٹیکل فارمولاز یوز کریں گے کہ مول کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں، مول ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس کیمیکل کیلکولیشنز ہیں جو کسی مول سے ریلیٹڈ ہیں۔ کیا ہم کسی بھی چیز کو اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ اس کا ماس اتنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے ماس سے مول کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں، یا ہم کسی بھی اگر آپ کو مول بتا دی جائیں تو آپ اس سے جو اس کے مالیکولز کی تعداد ہے یا ایٹمز کی تعداد ہے وہ آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان میں یہ چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں ہم کیمسٹری کی شاخیں، یہ میں مطلب اس لیکچر کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا، میں سٹارٹ اب لے رہا ہوں یہ بنیادی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس بنیادی طریقوں کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، اس میں کون کون سی طریقے ہیں۔ تو اس میں بیٹا آپ توجہ کرنی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، توجہ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بنیادی طریقوں میں جب ہم اگر میں کیمسٹری کی بات کروں، کیمسٹری ہے کیا؟ کیمسٹری جو جس چیز کے گرد گھومتی ہے اس کا نام ہے مادہ۔ اس کا نام کیا ہے بیٹا؟ مادہ ہے۔ کہ کیمسٹری کا تعلق مادے سے ہے، اس میں کیا طبعی تبدیلی کیا آ رہی ہے، اس میں کیا کیمیائی تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کیا فزیکل پراپرٹی جس کو ہم طبعی خصوصیات کہتے ہیں وہ کیا ہیں، اس کی کیمیائی خصوصیات کیا ہیں۔ تو مادہ جو ہے بیسیکلی کیمسٹری جو ہے صرف اسی مادے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ آپ نے فزکس میں آپ کو فزکس شاید مجھ سے بھی زیادہ آتی ہو، تو فزکس جو ہے اس میں ہم مادہ اور اس کی انرجی کا تعلق مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جبکہ اس میں ہم مادے کی طبعی خصوصیات، کیمیائی خصوصیات، ان کی کیمیکل ریئیکشنز، ان کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ مادہ مادہ بار بار آ رہا ہے، تو سب سے پہلی تعریف جو ہے وہ ہے مادے کے سے ریلیٹڈ، کہ مادہ کیا ہے۔ بیسیکلی مادہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ماس ہے، جس کا وزن ہے، اور جو ایک خاص جگہ گھیرتی ہے، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ہر وہ چیز جو مطلب ماس رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، جگہ کے بارے میں آپ حجم بھی لکھ سکتے ہیں، جس کا کوئی حجم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اب آپ رٹی رٹائی تعریف پہ تو جا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ مادہ ہے کیا۔ اگر جی میں پوائنٹر کی بات کرتا ہوں، یہ ایک مادہ ہے۔ وہ کیسے سر؟ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، سر آپ کیسے ثابت کرتے ہیں یہ مادہ ہے؟ بیٹا میں نے تعریف میں لکھا ہے ہر وہ چیز جو ماس رکھتی ہے۔ اب میں اس کا اگر وزن کروں، اس کا کوئی نہ کوئی وزن نکلے گا نا، لیکن یہ بات ہے نکلے گا۔ اچھا، میں اگر اس کو جیسے میں یہ ہاتھ پہ اس کو رکھ رہا ہوں، تو اس نے ایک خاص جگہ گھیری ہوئی ہے، ایک خاص حجم جو ہے اس کا ہے، جگہ گھیری ہوئی ہے، تو یہ مادہ ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو ماس رکھتی ہے، جو وزن رکھتی ہے اور خاص جگہ گھیرتی ہے، وہ مادہ ہے۔ تو ہماری ارد گرد سارا مادہ ہی ہے۔ آپ مادہ ہیں کہ آپ کا ایک خاص وزن ہے، آپ ایک خاص جگہ کو گھیرتے ہیں، تو آپ بھی مادہ ہیں۔ مطلب یہ کہ پوری کائنات مادے سے بھری پڑی ہے۔ یہ موبائل فون جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ مادہ ہے۔ یہ میرے پاس ایک بچہ، یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، یہ مادہ ہے۔ اس نے ایک خاص جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وزن بھی رکھتی ہے، تو یہ بھی مادہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مادہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، وہ مادہ کہلاتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں ایک کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ جو ہے مادہ، اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، مادہ کہلاتی ہے۔ تو میرا ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے سر نار کسے کہتے ہیں؟ تو بچے، وہ نار اور مادہ وہ بیالوجی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں ہے، یہ اور مادہ ہے جس کو ہم فزکس اور کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کہ آگے اس کی جو ہے وہ نیکسٹ کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو مطلب ارد گرد سارا مادہ ہی مادہ ہے، تو مادہ کی دو اقسام ہیں۔ مادہ کی اقسام ہیں دو، یا دو حالتیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے مادے کی خالص حالت، مادے کی خالص حالت، ٹھیک ہے نا، یعنی خالص مادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص مادہ جو ہے، خالص مادہ کو ہم شائع کہتے ہیں، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں سبسٹانس۔ یعنی مادہ دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ دیکھیں ہم ریلائی کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر میں دودھ پیتا ہوں تو میں دودھ پسند کروں گا کہ خالص ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور بھی جو چیز میری زندگی میں استعمال ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں خالص ہونے چاہیے۔ تو کیمسٹری میں اگر کوئی شے خالص ہوگی تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ سبسٹانس یا شے کہیں گے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس سونا ہے، جسے ہم گولڈ، یعنی سونا اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گولڈ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر کیا ہو گیا؟ گولڈ، جس کو اردو میں سونا کہتے ہیں، اور اس کا جو سمبل ہے وہ ہے AU، اوریم۔ یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا سمبل جو ہے AU کیوں ہے، جب یہ سمبل پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو سونے میں، گولڈ میں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں یا کہیں بھی اکثر ملاوٹ کر دی جاتی ہے، خالص گولڈ بہت کم ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ گولڈ خالص ہوگا تو اس کو میں سبسٹانس کہہ سکتا ہوں، اس میں ملاوٹ نہ ہو تو وہ سبسٹانس۔ دودھ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، دودھ میں ملاوٹ نہیں، میں اس کو سبسٹانس کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ ہمارے بچے جو ہے نا، وہ جو ہم کھانے کی چیز جو ہوتے ہیں نا، اس کو شے کہتے ہیں۔ جو ہم کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، اس کو شے کہتے ہیں۔ تو وہ کھانے پینے والی چیز جو ہے اگر وہ خالص ہوگی تو ہم کیمسٹری میں اس کو شے یا سبسٹانس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گیا خالص مادہ۔
اس کے اپوزٹ ایک اور ہے جس کو ہم ناخالص مادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناخالص مادہ. یعنی اگر ہمارے پاس مادہ جو ہے اس میں ملاوٹ کی گئی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں کیا کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں. اسی سونے میں، یہ جو ہمارے پاس سونا ہے اس کے اندر پیتل یا سلور کی ملاوٹ کر دیتے ہیں. اب اگر اس میں ملاوٹ کر دی گئی تو مادہ خالص نہیں رہے گا، ایسے ہے نا. تو وہ مادہ کیا بن جائے گا؟ ناخالص مادہ بن جائے گا. تو کیمسٹری میں ایسے مادے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مکسچر. کیا بولتے ہیں بیٹا؟ مکسچر بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ناخالص مادہ، یہ یعنی مکسچر کی جو جنرل ڈیفینیشن ہے کہ ناخالص مادہ مکسچر کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مکسچر جو ہے، آگے مکسچر کی پھر دو اقسام ہیں. مکسچر کی کتنی اقسام ہیں؟ دو. کون کون سی؟ ایک کو کہتے ہیں ہوموجینیس مکسچر. کیا بولتے ہیں؟ ہوموجینیس مکسچر. اور دوسرے کو بولتے ہیں ہیٹروجینیس مکسچر. ہیٹروجینیس مکسچر بولتے ہیں اس کو. اب ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس مکسچر میں کیا فرق ہے؟ یہ جب یہ مکسچر جو ٹاپک ہے یہ آگے ڈیٹیل میں بھی آ رہا ہے، اسی چیپٹر کے آگے تھوڑا کر کے نا ڈیٹیل میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہوموجینیس مکسچر کیا ہوتا ہے اور ہیٹروجینیس مکسچر کیا ہوتا ہے. اس کے لیے نا بچے میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال، اس مثال کو صرف آپ نے اپنے مائنڈ تک رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوں گا، اس کو آپ نے پیپر میں مطلب نہیں لکھنا، وہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے ہیں. پیپر میں وہی لکھنا ہے جو آپ کی کتاب میں ہے، کیونکہ جو آپ کا ایگزامینر ہوگا جس نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے اس نے آپ کی اس مثال کو نہیں دیکھنا کہ آپ نے مثال بالکل ٹھیک لکھی ہوگی، لیکن آپ نے اگر کتاب کو فالو نہیں کیا تو آپ کے نمبر کاٹ لے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، یعنی کتاب کو فالو کرنا ہے، مثال کو صرف سمجھنے کی حد تک رکھنا ہے کہ یہ میری سمجھ میں آ گئی ہے جی نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں ایک سادہ سی، کہ ہوموجینیس مکسچر جو ہے بالکل ایسے ہے کہ آپ کیا کریں، چینی لے لیں. کیا کریں بلا؟ چینی لے لیں اور ساتھ نمک لے لیں. کیا لے لیں بیٹا؟ ساتھ آپ نے نمک لے لینا ہے. اب دونوں کو اچھی طرح رگڑ لیں. کیا کرنا ہے؟ دونوں کو اچھی طرح رگڑ لینا ہے. رگڑنے کے بعد ان دونوں کو مکس کر دینا ہے. کیا کرنا ہے بیٹا؟ مکس کر دینا ہے. یعنی چینی کو بھی آپ نے رگڑ لیا، وہ ایسے پاؤڈر سا بن جائے گا. نمک کو آپ نے اچھی طرح رگڑ لیا، وہ بھی پاؤڈر بن گیا. اب دونوں کو مکس کر دیں. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ سر یہ نمک کا جو ہے وہ حصہ ہے، یہ چینی کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اس قدر ایک دوسرے میں مکس ہو گئے ہیں کہ میں اس میں فرق نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے. تو ایسے مکسچر کو ہم، یہ میں نے سمجھنے کے لیے مثال دی، اس کو آپ نے اپنی مطلب پیپر میں نہیں لکھنا، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے. تو ایسے مکسچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں، کہ جس میں اس کے جو اجزاء تھے، یعنی ہمارے پاس اس جو مکسچر تھا اس میں اجزاء تھے، کون کون سے تھے ہمارے پاس؟ ایک کیا تھا بیٹا؟ ایک چینی تھی اور ایک نمک تھا، لیکن وہ آپس میں اس طرح گھول مل گئے ہیں کہ میں فرق نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے مکسچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں. ہومو انگلش کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیم، ایک جیسے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، ان میں فرق نہیں کر پا رہا. تو اس کی وجہ سے جو کیمسٹری میں مثال ہے آپ کی دی ہوئی ہے وہ ہے ہوا. یہ جو ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، بیٹا آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، یا آپ کو ویسے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس ہوا کے اندر، ٹھیک ہے نا، گیسیں موجود ہیں، جن میں پہلے نمبر پر جو گیس ہے وہ ہے نائٹروجن. وہ کون سی ہے؟ نائٹروجن. یعنی میں یہ اس کی مثال لکھ رہا ہوں ہوا. ہوموجینیس مکسچر کی مثال جو ہے وہ ہوا ہے. اس کی تعریف آگے ہم پڑھیں گے، میں ویسے یہاں بتا دیتا ہوں، جب ہم پڑھیں گے تو اس کو لکھیں گے بھی صحیح کہ ایسا مکسچر، یعنی چونکہ مکسچر کی ٹائپ ہے تو ایسا مکسچر جس میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ یکساں ہو، ہر جگہ کیا ہو؟ یکساں ہو. تو ایسے مکسچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی مثال ہے ہمارے پاس ہوا. دیکھیں ہوا میں تقریباً 78%، کتنے پرسنٹ؟ 78% جو ہے وہ نائٹروجن گیس ہے.
اس میں 21% جو ہے آکسیجن گیس ہے اور 1% جو ہے وہ باقی گیس ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ میں سے کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر یہ دیکھیں یہ میں نائٹروجن مجھے نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں سر مجھے آکسیجن نظر آ رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے نہیں بتا سکتا، کہ وہ اس طرح مکس ہو چکی ہیں کہ ہم میں اس کا فرق نہیں کر سکتے۔ تو ایسے مکسچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں۔ اور جو ہیٹرو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ ہیٹرو بھی انگلش کا ورڈ ہے، ہیٹرو کا معنی ہے ڈیفرنٹ، مختلف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ اس میں اس کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے وہی اسی طرح چینی لے لینی ہے، چینے کے ساتھ آپ نے نا چائے لے لینی ہے، چائے کا وہ ڈبہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک برتن میں چینی بھی ڈالیں، اس کو رگڑنا نہیں، سچ لے لیں، چینی لے لیں، اس کے اندر آپ نے وہی جو آپ کے پاس چائے ہے وہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ ان کو مکس کر لیں، کیا کر لیں؟ ایسے، یعنی خشک حالت میں مکس کر، پانی نہیں ڈالیں، ایسے خشک حالت میں مکس کر لیں۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی کہ اس میں چینی کون سی ہے؟ تو جو وائٹ کرسٹل ہوں گے آپ کہیں گے سر یہ دیکھیں یہ چینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں کہتا ہوں جی بچہ مجھے یہ بتاؤ اس میں چائے کون سی ہے؟ تو آپ جو بلیک کلر کے وہ ہوں گے پارٹیکلز ان کو کہیں گے کہ یہ جی سر جی یہ دیکھیں یہ چائے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب آپ فرق کر رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے۔ تو یہ میں مثال دے رہا ہوں ہیٹروجینس مکسچر کی، آپ فرق کر رہے ہیں، اجزاء الگ الگ ہیں اس میں۔ تو ایسے مکسچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیٹروجینس مکسچر کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن جو تعریف ہے کتاب میں وہ یہ ہے کہ ایسا مکسچر، کیونکہ مکسچر کے سمے کہ یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، ایسا مکسچر جس میں اجزاء کی ترکیب مختلف ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیٹروجینس مکسچر کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، لیکن یہ آپ کو سمجھنے کے لیے تھی۔ آپ کی جو کتاب میں ہے وہ اس کی مثال ہے مٹی، اس کی مثال کون سی ہے؟ وہ مٹی کی ہے کہ اگر آپ مٹی میں دیکھیں، مٹی میں ریت کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں، مٹی میں آپ کو لکڑی بھی مل جائے گی، مٹی میں اور بھی بہت سے پارٹیکل آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مکسچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیٹروجینیس مکسچر کہتے ہیں۔ تو یہاں تک بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے اس کا نام ہے جی ہاں جی طبعی خصوصیات اور کیمیائی خصوصیات۔ بہت اچھا اور اہم ٹاپک ہے، طبعی خصوصیات یہ کیا ہوتی ہیں؟ اچھا بچہ طبعی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق مادے کی طبعی حالت سے ہوتا ہے، یعنی میرے پاس یہ مادہ ہے، اچھا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی یہ جو ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مادے، یہ ہم آپ کو پہلے آپ نے چھوٹی کلاس میں پڑھا ہوگا کہ مادے کی کتنی حالتیں ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مادے کی 3 حالتیں ہیں، ویسے چوتھی بھی ہے اس کو اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی مطلب جو ہے 3 حالتیں ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس، ٹھوس، مائع اور گیس، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہاں جی اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھوس ہے یا مائع ہے یا گیس ہے، تو یقیناً آپ بتائیں گے سر یہ ٹھوس ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ اس کی طبعی حالت ہے، یہ اس کی ہمیں میں نے دیکھ کے بتا دی، میں نے اس کو دیکھ کے بتا دیا کہ یہ اس کی جو ہے نا حالت وہ ٹھوس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی طرح کسی چیز کے رنگ سے میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں، کسی کی خوشبو یا بو سے اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ایسی خصوصیات جو مادے کی طبعی حالت سے متعلق ہوں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ طبعی خصوصیات کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ خصوصیات ہیں جو مادے کی طبعی حالت سے متعلق ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بچے ایک آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ کوشش کرنی ہے جب ایگزامینر آپ سے کوشچن کرے گا، امتحان میں کوشچن آ جاتا ہے کہ ہاں جی طبعی خصوصیات اور کیمیائی خصوصیات ایسے آتا ہے یا صرف طبعی خصوصیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک چیز یاد رکھنی ہے بیٹا، اگر آپ کو اس کی مثال آتی ہے تو وہ لازمی دینی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس نے نہیں بھی پوچھی تو آپ نے دینی ہے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک اچھا امپریشن پڑ جاتا ہے، جب آپ مثال دیں گے وہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت بریلینٹ بچہ ہے، وہ آپ کے نمبر نہیں کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا ہے نہیں پوچھا، آپ کو مثال آتی ہے، جینون مثال ہے، صحیح مثال ہے، غلطی نہیں، آپ دے دیں،
ٹھیک ہے، تو مثال میں اس کی دینا چاہوں گا کہ طبعی خصوصیات کی کوئی ایگزامپل میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھوس، مائع، گیس، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس کی حالت سے اندازہ لگا لیا، کسی کو بو سے، کسی کو اس کے ذائقے سے میں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی کے میلٹنگ پوائنٹ سے بتا سکتا ہوں، کسی کے بوائلنگ پوائنٹ سے بتا سکتا ہوں. تو ایسی خصوصیات جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ طبعی خصوصیات کہتے ہیں. مثلا رنگ، بو، ذائقہ، ٹھیک ہو گیا، میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، وغیرہ، یہ ساری جو ہے اس کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. کائنات میں ایک وحد، پانی میں بہت سی خوبیاں ہیں، جس میں ایک وحد خوبی پانی کی یہ ہے کہ یہ تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، آپ نے دیکھی ہوئی ہیں تینوں حالتیں. ایک تو یہ ہے کہ پانی جو ہے، یعنی پانی تینوں طبعی حالتوں میں پایا جاتا ہے. یہ ٹھوس بھی ہے، یہ مائع بھی ہے، اور یہ گیس بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھوس کیسے؟ اگر آپ پانی کو ٹھنڈا کریں، آپ بیٹا آپ کے گھر میں فریج تو ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو فریج میں پانی کو آپ اس کا وہ مطلب ایک برتن لے لیں، برتن میں پانی ڈالیں، اس کو فریج کے اندر رکھ دیں، ٹھیک ہے نا. تو کچھ مطلب 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد، وہ آپ کے فریج کی کولنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہی پانی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ٹھوس شکل میں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ برف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو پانی ہم پی رہے ہیں ڈیلی، ہم کتنا پانی پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پانی جو ہم پیتے ہیں وہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ وہ مائع شکل میں ہوتا ہے. اس کی اپنی جو شکل ہے وہ کون سی ہے؟ اوریجنل روم ٹمپریچر پہ، جس کو ہم روم ٹمپریچر کہہ سکتے ہیں، عام درجہ حرارت پر یہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ مائع شکل میں ہوتا ہے. جیسے آپ مری میں چلے جائیں یا جو ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پہ پانی جو ہے وہ اس شکل میں چلا جاتا ہے، جس کا ہوتا تو وہی پانی ہے، لیکن وہ شکل ٹمپریچر کی وجہ سے چینج کر جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو روم ٹمپریچر، یہاں پہ ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے، کام نہیں ہوتا، تو یہاں پہ پانی جو ہے وہ اس شکل میں چلا جاتا ہے. گیس، پانی گیس حالت میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر پانی کو آپ یعنی کسی دیگچی میں یا کسی برتن میں رکھیں اور اس کے نیچے آگ جلا دیں، تو وہ تھوڑی دیر بعد ویپرز بن کر اڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ آپ کے کیمسٹری میں آگے ٹاپک بھی آ رہا ہے، تو اس کو ایویپوریشن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایویپوریشن کہتے ہیں. تو واٹر ویپر جو ہیں، یعنی پانی کے بخارات، پانی کے بخارات جو ہیں وہ اس کے ایگزامپلز ہیں. اور پانی کا ویپرز میں یا بخارات میں، مطلب ویپرز بخارات کو، ویپرز انگلش کا لفظ ہے، بخارات اردو کا لفظ ہے، تو اس میں اس کا جو تبدیلی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ایویپوریشن کہتے ہیں. یہ آپ کا آگے چیپٹر میں آ رہا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایویپوریشن کسے کہتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. تو پانی جو ہے یہ ان تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ تینوں اس کی طبعی حالتیں ہیں، مائع، ٹھوس اور گیس، اور یہ تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے. یہ واحد کمپاؤنڈ ہے جو اس حالت میں ان تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے. باقی کمپاؤنڈ، کسی کمپاؤنڈ میں ایسی خوبی نہیں ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ملتی جلتی دوسری اس کا نام ہے کیمیائی خصوصیت. اس کو کیمیائی خصوصیات کہتے ہیں. کیمیائی خصوصیات کہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ تو کیمیائی خصوصیات، ان کا تعلق مادے یا شے کی ترکیب سے ہوتا ہے کہ وہ بنا کیسے ہے، وہ بنا کیسے ہے، یا اگر وہ ٹوٹے گا، مطلب وہ ہمارا جو مادہ ہے